ने कैसा पलटा खाया अब आप देखें। वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद है, लेकिन मैं हल्फन एक बात कहना चाहती हूँ, ना मैंने कभी कहा है कि इसको पकड़ो और ना मैंने कभी इसको कहा है कि इसको छोड़ दो। किसी को एसी मिला हुआ है, कूलर मिला हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने कहा था 2 ले ले, मुझे कोई एतराज नहीं। हालात ने कैसा पलटा खाया कि वो शख्स आज मेरे पास अडियाला जेल में कैद है। ना मैंने कहा था उसे पकड़ो, ना ये कहा था कि उसे छोड़ो। मुखालफीन मकाफात अमल का शिकार हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बानी का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। आसान कारोबार प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब में बोली, अडियाला में कोई अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे क्या एतराज़। किसी को एसी मिला हुआ है तो नवाज शरीफ ने कहा था कि 2 एसी ले ले। ये पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। कहते थे बहुत मकबूल हैं, उनके लिए एक बंदा भी बाहर नहीं निकला। जाली मैंडेट के साथ बनी हुई हुकूमत ने 26वीं तरमीम जो पास करवाई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली मौक़िफ़ यही है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो। बुशरा बीबी साहिबा, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त भी पाबंद सलासल है। ये सब के सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। पीटीआई ने बानी समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से जेल में सहूलियात वापस लिए जाने का दावा कर दिया। बैरिस्टर गौहर की 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत जल्द से जल्द करने की इस्तदा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, बानी बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर पाबंदे सलासिल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें सहूलियात नहीं मिल रही। शिबली फराज ने कहा कि जब तक मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर इजहार तशक्कुर। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द से मुलाकात में कहा, 20 अरब डॉलर से पाकिस्तान में सेहत, तालीम, तरक्की, नौजवानान और दीगर समाजी शोबों में मुख्तलिफ मनसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। आने वाले दिनों में चीजें मजीद सस्ती होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर उम्मीद, कहा मईशत को ठीक करने के लिए अभी मजीद मेहनत दरकार है। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ ने ज़ाती कोशिशों से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। माशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू, कहा बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। मरियम नवाज बोली, खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला। क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश कर रही हूँ। जेवाई सरबराह मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को जिद्दी करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बोले, बंद कमरों में मावराए आइन पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत की कोई रिट नहीं। आम आदमी के पास ना रोजगार है ना जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। सूबों की असम्बलियां भी अवाम की नुमाइंदा नहीं हैं। हुकूमती नुमाइंदे अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं। पीटीआई धरनों, इंतशार की सियासत समेत तमाम रास्ते इख्तियार कर चुकी। मुज़ाकरात के लिए हमारी कमेटी कायम थी, लेकिन हम उनका इंतजार नहीं कर सकते। इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है। हल्की फुल्की तनकीद सियासत का हिस्सा है, आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं। जिला कुरम में इमदादी अशिया के काफिले पर एक बार फिर फायरिंग, लूट मार भी की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। बैरिस्टर सैफ ने कहा, कुछ शरपसंद अनासिर अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अमन सैबोताज करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे।
ڈیفنس کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں نیا موڑ، قتل میں مبینہ طور پر ملوث لڑکی کو انٹرپول کے ذریعے امریکہ سے واپس لانے کی کوشش۔ سندھ ہائی کورٹ کا مرکزی ملزم ارمغان کو کل پیش کرنے کا حکم۔ مقامی عدالت نے مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کی درخواست منظور کر لی۔ میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا بھی حکم۔ ملزم ارمغان کے والد نے بیٹے کو بے قصور قرار دے دیا، بولے قاتل کو جانتا ہوں، نام نہیں بتا سکتا، میری بھی جان کو خطرہ ہے۔ شاعر اور ادیب ڈاکٹر آکاش انصاری کا قاتل لیپالک بیٹا نکلا۔ ملزم لطیف کا والد کے قتل کا اعتراف۔ ایس ایس پی حیدرآباد فرخ لنجار نے بتایا، ملزم ڈاکٹر آکاش کو قتل کرنے کے بعد کمرے میں آگ لگا دی تھی، تمام شواہد اکٹھے کر لیے۔ شہریوں کو سمندر کے راستے یورپ بھجوانے میں ملوث منظم گینگ بے نقاب۔ موریتانیہ سے کراچی پہنچنے والے 5 مسافروں سے پوچھ گچھ میں اہم انکشافات۔ مسافروں نے سمندر کے راستے غیر قانونی سفر کرنے سے انکار کر دیا اور واپس آ گئے۔ ایجنٹوں اور سہولت کاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری۔ ایف آئی اے لاہور زون نے اے ایس ایف کے سابق اہلکار کو گرفتار کر لیا۔ انسانی اسمگلرز کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اسمگلرز کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں، اب تک 436 انسانی اسمگلرز گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین سیالکوٹ گجرات میں انسانی اسمگلنگ کا مسئلہ زیادہ ہے۔ ملک بھر میں کرکٹ کا بخار، سب کو چھکے چوکوں کا انتظار۔ چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں صرف 2 دن باقی۔ غیر ملکی ٹیموں کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری۔ آسٹریلین کرکٹ ٹیم بھی لاہور پہنچ گئی۔ انگلینڈ ٹیم آج رات پاکستان پہنچے گی۔ جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ اور افغانستان کی ٹیمیں تیاریوں میں مصروف۔ قومی ٹیم کی بھی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پریکٹس۔ میگا ایونٹ کا آغاز 19 فروری کو کراچی میں ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔ فاسٹ بولر حارث رؤف بھی انجری کے بعد ایکشن دکھانے کو تیار۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کی ریہرسل۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی پر پاک فضائیہ کے طیاروں کی گھن گرج۔ افتتاحی تقریب میں JF-17 تھنڈر، F-16 اور شیر دل جیٹ شاہین کا لہو گرمائیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان ٹیم کا کراچی کے مقامی ہوٹل میں آفیشیل فوٹو شوٹ۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی تیاری کی ویڈیو بھی جاری۔ حکومت نے اس کی مخالفت نہیں کی، اس نے تکنیکی مسائل اٹھائے ہیں، اور جب تک آئین کے مطابق تکنیکی مسائل حل نہیں ہوتے بل کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ جی نہیں، ڈبل ہو گیا۔ نہ بنائیں، یہ کوئی صوبائیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ جی منسٹر صاحب، آپ بات اس کو سینٹ میں اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے سے متعلق بل کی متفقہ منظوری۔ اپوزیشن کا اسٹیٹ بینک ترمیمی بل مؤخر کرنے پر ایوان میں شدید احتجاج۔ چیئرمین ڈائز کا گھیراؤ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ ہنگامہ آرائی کے باعث چیئرمین کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ نیپرا چیئرمین اور ممبران کا اپنی تنخواہوں میں خود سے 200% تک کا بڑا اضافہ۔ چیئرمین نیپرا کی تنخواہ 32 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق بغیر وفاقی کابینہ کی منظوری کے تنخواہیں 20 سے 22 لاکھ روپے تک بڑھائی گئیں۔ اضافہ ایڈ ہاک ریلیف اور ریگولیٹری الاؤنس کی مد میں کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے متعدد انتظامی کمیٹیوں کی تشکیل 9 کر دی۔ جسٹس مسرت ہلالی خیبر پختونخوا کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کے نگران جج مقرر۔ جسٹس ملک شہزاد پنجاب، جسٹس ہاشم کاکڑ بلوچستان، جسٹس صلاح الدین سندھ اور جسٹس عامر فاروق اسلام آباد کی عدالتوں کے نگران ہوں گے۔ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کمیٹی کی سربراہی جسٹس جمال مندوخیل کے سپرد۔
7 حادثے پر پنجاب کی وزیر اطلاعات نے سیاست کی کوشش کی، انہیں حقائق کا علم نہیں۔ جس روڈ کی بات کر رہی ہیں وہ نیشنل ہائی وے ہے۔ نون لیگ کی وفاقی حکومت کی نااہلی ہے کہ یہ روڈ مکمل نہیں ہوا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا سکھر اور حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر ہماری نہیں، وفاق کی ذمہ داری ہے۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، صوبائیت کارڈ کھیلنا آپ کی پرانی عادت ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل، کہا سندھ میں تمام بڑے پروجیکٹ وفاق کی مدد سے چل رہے ہیں۔ اپنی حکومت کی 16 سال کی کارکردگی اور مریم نواز کی 1 سال کی کارکردگی کا جب دل چاہے معائنہ کر لیں۔ ایم اے پاس بیوروکریٹ وائس چانسلر بن سکے گا، سندھ اسمبلی سے اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود سندھ جامعات ترمیمی ایکٹ بل منظور۔ اس سے پہلے گورنر سندھ نے بل پر اعتراضات لگائے تھے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے بل کو یونیورسٹیز پر قبضے کی کوشش قرار دے دیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط، کراچی میں ڈمپر، ٹرک اور واٹر ٹینکر سے شہریوں کی اموات پر تشویش کا اظہار، چیف سیکریٹری کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا کمیشن تشکیل دینے کا مشورہ۔ ٹریفک حادثات کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش افسوسناک قرار، سیاسی جماعتیں ٹریفک حادثات پر سیاست کر رہی ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم جماعت اسلامی کے بیانات پر رد عمل، سوال کیا کیا دیگر علاقوں میں ٹریفک حادثات نہیں ہوتے؟ محکمہ موسمیات نے مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہونے کی پیش گوئی کر دی۔ 19 سے 21 فروری تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان، مری، گلیاں سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں بارش برفباری کی بھی پیش گوئی۔ اور صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا آغاز، 3 روزہ عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔